أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ کل کے درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کے پاس ظاہر کا علم بھی ہے، ظاہر کی سمجھ بھی ہے، دنیا کی بہت زیادہ معلومات ہے اور دنیا کے بہت سارے اسباب بھی انہوں نے جمع کیے ہیں، لیکن وہ آخرت کی زندگی سے بالکل غافل ہیں اور بالکل بے خبر ہیں. اور یہ آخرت سے بے خبر ہونا بہت بڑی محرومی ہے. آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے آخرت کی اسی کیفیت کو، انہی مراحل کو بیان فرمایا. جو انسان اپنی اس دنیا کی زندگی میں آخرت سے بے خبر ہو کر چلتا ہے، آنے والی اس حقیقی اور ابدی زندگی میں اس کا انجام بہت برا ہے اور پریشانی بہت زیادہ ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے اللہ یبدأ الخلق، اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو پہلی دفعہ پیدا کرتی ہے. ثم یعیدہ، پھر وہی ذات دوبارہ لوٹائے گی. ثم الیہ ترجعون، اور پھر لوٹانے کے بعد اسی کی طرف تم سب کے سب لے جائے جاؤ گے. آپ سمجھے دوستوں، پہلی دفعہ ہم دنیا میں پیدا ہوئے، زندگی، تو یہ زندگی دنیا میں ہمیں کس نے دی؟ اللہ پاک. پھر ایک وقت آیا ہم قبر میں چلے جائیں گے، مٹی میں چلے جائیں گے. پھر اللہ پاک کے حکم سے دوبارہ ہمیں ان قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. یہ اعادہ ہے. یہ جو دوسری زندگی ہوگی یہ بھی کون سی ذات دے گی؟ اللہ تعالیٰ. اور جب دوبارہ زندگی ملے گی تو اس کا مقصد کیا ہوگا؟ ثم الیہ ترجعون، اس لیے کہ اب حساب کتاب کے لیے اللہ پاک کے پاس جانا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی، یبلس المجرمون، تو دنیا کے یہ مجرم یعنی کافر اور آخرت کے منکر یہ مایوس ہو جائیں گے. یہ مایوس ہو جائیں گے اس لیے کہ انسان جس چیز کو جھٹلاتا ہے اور اس کو مذاق سمجھتا ہے، جب وہ چیز حقیقت بن کے سامنے آ جاتی ہے تو بس انسان کے سارے آسرے ختم. جس چیز کو مذاق سمجھا، جس چیز کو جھٹلایا، انکار کیا، وہ تو واقعی سچ تھی. اب کیا ہوگا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور دنیا میں انہوں نے اپنے لیے جو شریک بنا کر رکھے ہوئے تھے، دنیا میں اللہ کے علاوہ دوسرے شریک جو بنا کے رکھے ہوئے تھے، شفعاء، آج قیامت کے دن ان میں سے کوئی بھی ان کا سفارشی نہیں بن سکے گا، کام نہیں آ سکتا. بلکہ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، یہ لوگ ان کو شریک ماننے سے بھی انکار کر دیں. جب دیکھیں گے کہ بھئی یہ کہنا کہ بھئی یہ فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں یہ کام، یہ تو اور پسنے والی بات ہے، تو اللہ پاک سے کہیں گے کہ ہم نے تو ان کو پکارا ہی نہیں، صاف انکار کر دیں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، فرمایا اس دن یتفرقون، سب کو الگ الگ کر دیا جائے گا، تقسیم ہو جائے گی. تقسیم کیسے ہوگی؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو دنیا میں ایمان لائے اور نیک اعمال کیے،
فہم فی روضۃ یحبرون، یہ جنت کے باغات میں خوشیاں منا رہے ہوں گے، ان کی الگ شان ہوگی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کے دن کے آنے کو جھٹلایا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، یہ لوگ جہنم کے عذاب میں گرفتار کر دیے جائیں گے۔ یہ تقسیم واضح طور پر قیامت کے دن سامنے آ جائے گی۔ تو یہ ساری باتیں جس کو ہم کہتے ہیں نا ایک منظرنامہ ہے، ایک چیز جب آئندہ چل کر آنی ہوتی ہے، آج دنیا میں اس کی پہلے سے ایک ریہرسل کروائی جاتی ہے نا۔ آپ دیکھیں لوگ حج کی تیاری کر رہے ہیں، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے، کتنے لوگ چلے گئے، کتنے جانے والے ہیں، کتنے ارادہ رکھتے ہیں، لیکن سمجھدار مسلمان کون ہے جو اس بڑے فریضے کے ادائیگی سے پہلے اس کی تیاری کر لیتا ہے؟ تو حج کی تربیتی مجلسیں ہوتی ہے نا، اور اس میں کیا ہوتا ہے، اس کی عملی تربیت دی جاتی ہے کہ بھئی آپ نے یہ کرنا ہے، طواف اس کو کہتے ہیں، سعی اس کو کہتے ہیں، زمزم اس کو کہتے ہیں، ملتزم اس کو کہتے ہیں، منی میں کیا کرنا ہے، عرفات کیا کرنا ہے، مزدلفہ کیا کرنا ہے، حج کے فرائض کتنے، واجبات کتنے، کن صورتوں میں دم آتا ہے، ساری چیزیں۔ تو ایک مسلمان کو یہ پتہ ہے کہ بھئی میں نے لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں، آفس سے 1 مہینے 40 دن کی چھٹی لی ہے، یہ موقع تو پتہ نہیں پھر کب آئے گا، تو ایسا نہ ہو کہ اتنا بڑا رکن، اتنا بڑا فریضہ جاؤں اور اس میں بھی گڑبڑ کر کے آ جاؤں۔ تو بھئی پہلے سیکھنا چاہیے۔ تو ابھی گئے نہیں، ابھی کراچی میں ہیں، جائیں گے کب؟ 5 دن بعد، 10 دن بعد، ہفتے بعد جائیں گے، لیکن اس سے پہلے اس کو ایک تربیت دی جاتی ہے۔ حاجی کیمپ میں تربیتی نشستیں ہوتی، اب تو مختلف مساجد میں ہوتی۔ اب دیکھیں، اب جب یہ شخص بیٹھتا ہے تو اس کو دکھاتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھیں یہ خانہ کعبہ ہے نا، پروجیکٹر پہ دکھاتے ہیں بھئی یہ حتیم ہے، یہ طواف کی جگہ ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ سعی کی جگہ ہے، اس کو صفا کہتے ہیں، اس کو مروہ کہتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ اب یہ گیا نہیں، لیکن اس جانے سے پہلے ہی اس کے لیے ایک سارا منظرنامہ بنا کے سامنے کر دیا گیا، اور جب لوگ اس ترتیب پر جاتے ہیں تو ساتھی آنے کے بعد کہتے ہیں ہمیں بہت فائدہ ہوا، ہم کتنی غلطیوں سے بچ گئے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں، حج اور عمرہ وہ ارکان ہے جو سیکھ کر جانے چاہیے، ورنہ ہمارا ایک قومی مزاج یہ ہے، قومی مزاج، کہ ہم جب کوئی چیز سیکھتے نہیں ہیں تو دائیں بائیں والوں کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے جنازے کی نماز میں دیکھا ہوگا نا، اللہ اکبر، اب دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ بھئی آگے کیا کرنا ہے، ہاتھ کھولنے، باندھنے، کیا کرنا ہے۔ یا عید کی نماز میں آپ دیکھیں نا، ساتھی کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ذہن سے نکل گئی ہوتی ہے، اس کو سیکھا نہیں ہے، نہ یاد کرنے کا اہتمام کیا، بس جلدی جلدی آ کے اس کے اندر شامل ہو گئے۔ تو اب ایک دوسرے کے اس نے جو کیا تو میں نے بھی وہ کر لیا۔ تو بہت سارے موقعوں پہ مزاج یہ ہوتا ہے جب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو یہ کیا کر رہا ہے، چلو بھائی وہ کر لیتے ہیں، اور وہ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ جی اس نے غلط کیا تو میں نے بھی غلط کیا۔ اچھا جی اب کیا ہوگا؟ اب تو آپ کو دم دینا پڑے گا۔ دم کیا ہے بھئی؟ آگے 600 ریال کا ایک بکرا لے، وہ ذبح کروائے، اس کا 600 ریال، بھئی 600 ریال کا مطلب تو 35,000 روپے۔ میں تو پہلے سے بڑی مشکل سے جوڑ توڑ کے حج کے پیسے دیے تھے، 35,000 کا ڈز اور لگ گیا، غصہ تو آئے گا۔ پھر غصہ آتا ہے، ہائپر ہو جاتے ہیں ساتھی، بی پی بڑھ جاتا ہے۔ یہ ساری خرابیاں اور کمزوریاں میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں کیوں ہے؟ کہ ایک ایسی چیز جس کے لیے مجھے پہلے سے تیار ہونا چاہیے تھا اس کی تیاری نہیں کی، جو پہلے سے سیکھنی چاہیے تھی اس کو نہیں سیکھا، اتنا بڑا نقصان لے کے آ گیا، نقصان ہو گیا اس کا۔ تو اب پھر کیا ہوگا؟ پھر بعد میں اس کا ازالہ کرنا پڑے گا اور اس کی تلافی کرنی پڑے گی، اس کا دم دینا پڑے گا۔ تو دم دینے میں پھر دم نکلتا ہے، پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے۔
تو آخرت کی جو زندگی ہے اللہ پاک نے اتنی مہربان ذات ہے کہ چونکہ اس نے اسی طرح آنا ہے جیسے ہمارا وجود ہمارے سامنے. آج مجھے اپنے وجود میں شک نہیں ہے نا، میں ہوں، میں خود ہوں. اسی طرح قیامت ایک دن ضرور آئے گی دوست. آخرت ضروری ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ضروری ہے. اس آنے والے یقینی اور حقیقی اور حتمی اور دائمی دن کے لیے اللہ پاک نے پورے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کو ایسے بیان کیا جیسے ایک منظر آنکھوں کے سامنے، بالکل ایک چیز جیسے گویا ہو رہی ہے کہ اس دن ایسا ہو جائے گا، مجرم لائے جائیں گے، متبعین لائے جائیں گے، یہ پریشان ہوں گے، یہ خوش ہوں گے، ان کو تقسیم کر دیا جائے گا. پورا ایک منظرنامہ اللہ پاک نے سامنے کر کے رکھ دیا تاکہ اس بندے کو یقین ہو جائے کہ اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، اس وقت اور اس لمحے کے آنے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، عقل پرستی کی بنیاد پر اگر نجات ہوتی، آج دنیا میں کوئی آخرت کا منکر نہیں ہوتا. لیکن عقل پرستی ہے، انسان آج عقل کو سامنے رکھ کر کے چل رہا ہے. اب عقل سے جب پوچھتا ہے تو عقل کہتی ہے بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے جسم سے روح نکل گئی، آپ کو چارپائی پر قبرستان لے گئے، منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا، آپ کے اوپر مٹی کا ایک انبار آ گیا، اور پھر کہا جائے کہ جی جس قبر میں آپ کو رکھا گیا چند فٹ کی قبر تھی اور یہ قبر آپ کے لیے بہت بڑا باغ بن گئی. یہ کیسے ہو سکتا؟ عقل میں تو نہیں آ رہا نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسی قبر میں ایک کھڑکی کھل جائے گی جس سے جنت کی ہوا آئے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسی قبر میں جنت کے قالین لا کے بچھائے جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس قبر میں ایک خوبصورت جوان آئے گا اور اس مسلمان میت کے دل کو قیامت تک بہلائے گا تاکہ یہ مایوس نہ ہو، یہ پریشان نہ ہو؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ مومن بندہ جو قبر میں ہے یہ اتنے آرام کی نیند سو گیا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، حدیث پاک میں فرمایا. یہ ساری باتیں آج سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ عقل پرستی پہ انسان چل رہا ہے. لیکن ہم الحمدللہ ان تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں نا الحمدللہ. کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر فرما چکے. عقل 100% فیل ہو سکتی ہے، ناکام ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر کا فرمایا ہوا اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہو سکتا. دوست، عقل پرستی نے نقصان دے دیا تو دنیا کی کتنی معلومات آج کے انسان کے پاس ہے، اور یہ انسان کہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے. زمین سے نکل کے خلاؤں میں گیا، چاند پہ پیر رکھنے کے دعوے ہیں، دوسرے سیارے پر آبادی کی کوششیں ہو رہی ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا. لیکن افسوس کیا ہے دوستو، ان سب چیزوں کے باوجود بھی اپنی حقیقی زندگی سے، آخرت کے انجام سے، اللہ کے سامنے پیش ہونے سے بالکل غافل. وہ چیز ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ جس ذات نے پہلی دفعہ پیدا کیا، ایک دن آئے گا وہی دوبارہ اس مٹی کو حکم دے دے گا، یہ مٹی کے ذرات جڑیں گے، دوبارہ جسم بن جائے گا، یہ انسان دوبارہ کھڑا ہو جائے گا. یہی انسان دوڑتا ہوا اللہ پاک کے سامنے پیش ہوگا اور پھر اس کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا. اب جس نے دنیا میں اس زندگی کو مان لیا، اس کا اقرار کر لیا، وہ تو خوش ہو جائے گا، کہے گا شکر ہے میں نے آخرت پر ایمان رکھا اور دیکھو آج آخرت آ گئی. لیکن جس نے انکار کیا، فرمایا یبلس المجرمون، ان کی امیدیں بالکل ٹوٹ جائیں گی، امیدیں ٹوٹ جائیں گی. اور پھر دوسرا سہارا انسان دنیا میں غیر اللہ کی طرف دیکھتا ہے، اللہ کے غیر کو پکارتا ہے. آج آپ دیکھیں نا، سب سے زیادہ ہم عقائد میں کمزور ہیں، عقائد میں کمزور ہیں. آپ مسجد میں نمازیوں کی گنتی کر لیں اور اس کے مقابلے میں آپ کسی اور جگہ چلے جائیں، کسی بزرگ کے مزار پہ چلے جائیں. اب ان مزار میں جو اللہ والے آرام فرما ہے، ان کی بزرگی میں کوئی شک نہیں،
وہ تو اللہ والے تھے اور اللہ سے جوڑنے والے تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ پاک کی ذات کو چھوڑ کر اس مزار پر جانے کو اہم سمجھتا ہے تو اس کا مطلب اللہ کی ذات پر ایمان کمزور ہے۔ مسجد میں گنتی کی صفیں ہیں، لیکن وہ مقامات اس میں لاکھوں کے مجمع، ہزاروں کے مجمع، مرد تو مرد، عورتوں کے مجمع اس میں جمع ہے۔ یہ ساری خرابیاں پیدا ہو گئی اس لیے کہ اللہ کے غیر کی طاقت کو اصل سمجھا۔ تو قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جب جائیں گے پتہ چلا کہ آج تو کچھ پتہ نہیں چل رہا، بھائی جس کو دنیا میں پکارتے تھے یا فلاں یا فلاں یا فلاں یا فلاں، وہ فلاں فلاں تو کوئی بھی نہیں۔ اب اللہ پاک پوچھیں گے ہاں بھائی بتاؤ دنیا میں کس کو سہارا بنایا، تو سمجھ جائیں گے کہ کچھ کہنے کی صورت میں تو پھنسیں گے۔ تو وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، کہیں گے نہیں نہیں، اب انکار کر دیں گے، ہم نے تو آپ کے علاوہ کسی کو پکارا ہی نہیں تھا۔ انسان اپنے دنیا کے جھوٹ کو آخرت میں بھی چلانے کی کوشش کرے گا کہ شاید وہاں بھی میرے کام بن جائے، لیکن ایسا نہیں ہے دوست۔ اور پھر اللہ پاک فرما رہے ہم تقسیم کر دیں گے، دو جماعتیں بن جائیں گی، ایک ایمان والوں کی ایک کافروں کی۔ ایمان والوں کو فرشتے اکرام سے لے جا کے جنت میں داخل کریں گے، کافروں کو ذلت کے ساتھ ہانکتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے، جانوروں کی طرح پیٹتے ہوئے ان کو لے جا کے جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو یہ ایک یقینی اور حقیقی وقت آ رہا ہے دوست، اس لیے آخرت کی فکر، آخرت کی تیاری اور آخرت کے تذکرے، آخرت کا احساس یہ آج ہماری زندگیوں میں پیدا ہو جائے دوست۔ اس لیے حدیث پاک میں قبر پر اور قبرستان پر حاضری کی علت بھی یہ فرمائی کہ قبروں پر جایا کرو، لیکن علت کیا فرمائی؟ اس لیے فرمایا کہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی۔ قبر پر جانا کسی اور مقصد سے نہیں ہے، اپنی آخرت کی زندگی کو یاد کرنے کے لیے۔ تو وہ آخرت میرے عزیز و دوستو بزرگوں آج اس کی تیاری کی فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ عبادات، معاملات، معاشرت یہ سب ہمارے صاف ہو جائے، اس کی فکر پیدا ہو جائے۔ صرف اس سے بھی نہیں بنے گا کہ میں کہوں کہ چلو بھائی میں 5 وقت کا نمازی بن جاؤں۔ جس طرح نمازی بننا ضروری ہے اسی طرح معاملات کی صفائی بھی ضروری ہے۔ مسجد کا مسلمان بننا ضروری ہے، اسی طرح مارکیٹ اور تجارت کا مسلمان بننا بھی ضروری ہے۔ گھر کا مسلمان بننا بھی ضروری ہے، خوشی غمی کے موقع کا مسلمان بننا بھی ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوں پھر آخرت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔